السلام علیکم ناظرین، ہمارا MPA پروگرام کے ساتھ حاضر ہے آپ کی ہوسٹ درناز گل۔ تو ناظرین، اس ٹائم ہم جس حلقے میں موجود ہیں وہ PP 214 صوبائی امیدوار زاہد خان صاحب کا حلقہ ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں ملکی معیشت کے بارے میں، ملکی حالات جو جا رہے ہیں اس کے بارے میں، اور لانگ مارچ کے حوالے سے جو اثرات ملک پہ پڑے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ ملکی جو حالات جا رہے ہیں اس لانگ مارچ کے حوالے سے جو ملک پہ، ملکی معیشت پر اثرات پڑے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکی معیشت کا تو آپ کو بہت بہتر پتہ ہے، جیسے کہ PTI کی حکومت بنی ہے، آج تقریباً 4 سال ہونے والے تھے ان کو، اور ناکام حکومت بنائی انہوں نے، معیشت کو خراب کیا ہے، سسٹم کو خراب کیا، مہنگائی عروج پہ لے گئے ہیں، بے روزگاری عروج پہ گئی ہے، غریب لوگ پریشانی سے در بدر ہو گئے ہیں، اپنے گھروں تک بیچنے تک لوگ مجبور ہو چکے ہیں۔ اتنی مہنگائی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جو یہ 3 سالہ میں پاکستان PTI کی طرف سے ہوئی ہے۔ دیکھو تاریخ گواہ ہے، 70 سال سے جو حکمران یہاں حکومتیں کرتے رہ گئی ہیں، اس میں تمام حکومتیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، اور بھی دیگر جماعتیں تھیں، اس کے علاوہ یہاں مارشل لا بھی لگی۔ اس دوران ہم لوگوں نے اس پورے ملک پاکستان نے کوئی 26 سے 27 ارب ڈالر قرضہ لیا، اور اس کے باوجود یہ ملک چلتا بھی رہ گیا، سسٹم بھی صحیح تھا، لوگ بھی خوشحال تھے۔ آج جب سے ان کی حکومت بنی ہے PTI کی، ان 4 سالوں میں انہوں نے ان سے دگنا قرضہ لے کے ہم لوگوں کو مقروض کیا۔ اس گلی کا، محلے کا، پڑوس کا، پاکستان کا ہر شہری بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ عدم اعتماد بھی ان کی وجہ سے بڑھا، ان پہ کامیاب ہوا عدم اعتماد۔ اگر جن کی گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ بہت کامیاب ہوتی ہیں اپنے اسٹنٹ میں، اداروں میں، تو انہوں نے اپنی شاخیں کھو بیٹھے، یہ کمزور پڑ گئے۔ ان کے خلاف عدم اعتماد بھی اسمبلی ہال میں کامیاب ہوا، پارلیمنٹ میں، اور انہی کے اراکین نے ووٹ بھی دیا، انہی کے خلاف چلے۔ میں تو یہ نہیں جانتا کوئی پارٹی اپنی پارٹی کے خلاف بولے، آخر اس ٹائم وہ بولیں گے جس میں تھوڑی سی انسانیت ہوگی، جن میں تھوڑی سی مسالمانیت ہوگی، جو اللہ کے دین کو سمجھیں گے، وہ اپنے لیڈر کے خلاف ضرور بولیں گے۔ اور میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں 20 اراکین کو جنہوں نے اپنی حکومت کے خلاف ووٹ ڈالا اور ووٹ پول کیا۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ یہ حق اور سچ کے ساتھی تھے، اور انہی لوگوں نے ان کو نمائندہ بنا کے، وزیر اعظم بنا کے منتخب کیا پاکستان پہ، اور آج اسی کے اراکین نے ان کو چھوڑ کے مخالف ووٹ پول کیا، اور مخالف گورنمنٹ جس کو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کہتی ہیں، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ تمام جماعتوں کی یکمشتہ گورنمنٹ بنی ہے، اور ہم ان گورنمنٹ سے یقین رکھتے ہیں کہ غریب کے لیے جو ریلیف دیں گے، اس میں کھانے پینے کے اشیاء، بجلی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، آٹا، گھیو، چینی، آپ میڈیا سب سے بہتر سمجھتی ہیں ان چیزوں کو۔ ہم تو چلو کبھی ہم انٹرویو دیں گے، آپ لوگ جگہ جگہ پہ جا کے انٹرویو لیتے ہیں، آپ نے لوگوں کی رائے بھی لی ہوگی، لوگوں کے مشورے بھی لیے ہوں گے۔ جو مہنگائی یہ گورنمنٹ لے کے آئی تھی، انہوں نے تباہ و بربادی کی طرف لے کے جا رہے تھے ہمیں، اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ سر لانگ مارچ کے حوالے سے PDM کی 11 جماعتیں، حکومت کی پوری مشینری کیوں ناکام ہوگی؟ آخر عمران خان صاحب اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، ایسا کیوں ہوا؟ دیکھو جی، وہ اپنے ہدف تک کامیاب نہیں ہوئے، وہ ہدف تک کامیاب ہوتے جو گورنمنٹ سے یا عوام سے، ہم لوگوں سے جو وعدے انہوں نے کیے وہ وعدوں پہ پورے نہیں اترے۔ اگر وہ وعدوں پہ پورے ہوتے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھی یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ میرے نظر میں وہ زیرو ہو گئے، ہیرو عوام نے ہیرو بنایا تھا، آج میری نظروں میں عمران خان زیرو ہو گئے، تحریک انصاف زیرو ہو چکی ہے اس ٹائم تک۔ اگر ڈی چوک کا اعلان کر رہے ہیں، حکومتی پارٹی آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھی، تمام جماعتیں، جس میں ہماری فوج، ہماری عدالتیں، ہماری اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے، مگر مذاکرات پہ آپ ایک ہی بات کرتے تھے، میں کسی کو نہیں مانتا، میں عدلیہ کو نہیں مانتا۔ لیکن عدلیہ کی ایک کال پہ انہوں نے دھرنا تو ختم کیا۔ دیکھو جی، عدلی کے ایک کال پہ دھرنا انہوں نے ختم کیا، دھرنا انہوں نے اپنے خوف سے ختم کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی، جب سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم سزا دے گی، یہ عوام بھی دے گی، یہ فوج بھی دے گی، یہ ادارے بھی ہم کو سزا دیں گے۔ آپ کو دھرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ دی ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ اپنا احتجاجی ریلا، احتجاج آپ یہاں تک کر سکتے ہیں، مگر نہیں آپ
واحد شخص ہیں جو اڑے رہ گئے. آپ نے ہمارے نہ اداروں کو مارا, نہ ہماری حکومت کو مارا, نہ ہماری عدالت کو مانا, نہ ہماری فوج کو مانا. آپ نے ایک بزد دے کہ ہم ڈی چوک پہ جائیں گے, اور ڈی چوک پہ آپ کے ورکر بیچارے آپ کا انتظار کرتے رہ گئے. آپ ڈی چوک سے پہلے ہی واپسی یو ٹرن لے لیا آپ نے. آپ یو ٹرن لینے کے خان صاحب بہت بادشاہ آدمی ہیں, اور جب تک آپ یو ٹرن لیتے رہیں گے میری نظر میں آپ لیڈر نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک بات کرے وہ کھڑا رہے. آپ کی وجہ سے ہماری عوام حلقوں میں, گلی محلے پڑوسیوں سے پولیس نے اٹھائے, چاہے ان کو دھرنے میں اٹھا کے ہے, اس کو ڈھکے ہیں جیلوں میں. وہ لوگ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے کھڑے تھے, مگر آپ نے ان کی قربانی کو ضائع کیا. سر یہ حکومت نے جو شیلنگ کی ہے کارکنان پر, عام شہریوں پر آنسو گیس کے گولے برسائے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو جو اگر جب نقصان حد سے بڑھے گا, آپ ملک میں انتشار پیدا کریں گے, آپ ملک میں خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں گے. دیکھو ریاست طاقتور ہوتی ہے, حکومت طاقتور ہوتی ہے. حکومت ہر راستے کو روکنے میں مجاز ہے, ان کے پاس پاور ہے, وہ روک سکتے ہیں. مگر انہوں نے اس طرح نہیں کیا, جس طرح ان کو کرنا تھا ویسے انہوں نے نہیں کیا. میرے خیال سے اگر وہ حکومت زیادہ بے دید ہو جاتی, آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتی, تو میرے خیال شاید عمران خان صاحب اب بنی گلا سے بھی باہر نہ نکل. سر اپنے دور حکومت نے انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی تو دھرنے کی پورا من دھرنے کی اجازت دی تھی. انہوں نے اس طرح سے کوئی کارروائی نہیں کی تھی, کوئی لا علم اختیار نہیں کیا تھا جس طرح کہ اس حکومت نے کیا. دیکھیں جی, آپ ایک احتجاجی ریلا کی آواز دیتے ہیں یا عوام کو بارے میں کہ بھی آپ عوام نکلیں. آپ نے عوام کو خونی مارچ کہا ہے. یا ہم سارے مسلمان ہیں, ہمارے آپس میں رشتے ہوئے ہیں, اور ہم کسی مذہب پہ اٹیک نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جب خونی مارچ کا انقلاب کی آواز دی تو حکومت بھی ہل چکی اس میں کہ یار ہمارے ہوتے ہوئے اگر یہ خونی مارچ اس طرح کے کنڈے استعمال کرتے ہیں, یا عمارتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, یا مسلمان لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, یا ورکروں کو یا کسی ادارے کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو ہم ایسے خونی مارچ نہیں مانتے. انہوں نے دفاع کے لیے کنٹینر لگائے کہ بھی ایسا ہنگامہ نہ کھڑا کر دے. آپ کو پتہ ہے, میڈیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا اسلحہ لاہور سے برآمد ہوا. میرا کے پی کے سے تعلق تھا, کے پی کے میں جلسوں میں انہوں نے اسلحے کی نمائش کری. میرے پاس پکس ہیں, میرے پاس فوٹو ہیں, اگر کہو کہ میں تمام چینلوں کو وہ سینڈ بھی کر دوں گا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھو یہ لکی چھپی باتیں نہیں ہے. آپ کے ورکر کھڑے کلاشنیں لے کے, پسٹل لے کے شریعام کھڑے ہیں. انہوں نے پولیس والوں کو مارا اس دن. کیا پولیس والے ان کے گھر کیا کرنے جا رہے تھے؟ آرڈر تھا ان کے پاس, وہ گئے ہیں. اگر ورکروں کو کسی انتشار پھیلانے والے لوگوں کو گھروں میں گئے پکڑنے کے لیے, تو آپ نے ان کو نشانہ بنا لیا. وہ ہمارے محافظ ہیں. فوج, پولیس, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, ایجنسیاں ہمارے محافظ ہیں. وہ ہماری اور پاکستان کے محافظ ہیں, ہم لوگوں کے محافظ ہیں. آج یہ ادارے نہ ہو, قسم سے میں باوضو بیٹھا ہوں, آج ہر گلی میں اگر پولیس نہ ہو, فوج نہ ہو, یہ عدالتیں نہ ہو, یہ ایجنسیاں نہ ہو, آج ہر گلی میں لاشیں پڑی ہوں گی. ہمارے پاس گستان کی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں کہاں لاش ان کی دفنائیں. ہمارے پاس تو گستانوں کی جگہ بھی نہیں ہے اتنی. اگر جس طریقے سے وہ ہمیں لے کے جا رہا تھا خونی انقلاب کی طرف. سر یہ سابق دور حکومت کی جو آپ نے مہنگائی کی بات کی, اب آپ اس دور حکومت میں جو مہنگائی اتنے عروجوں پر چلی گئی ہے, تھمنے کا نام نہیں لے رہی, مہنگائی کا جو سونامی عوام کو پریشان کی ہوئے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اب یہ مہنگائی کا حکومت کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ بڑھتا ہوا ڈالر, بگڑا ہوا پیٹرول, آگے عوام کو ریلیف کیوں نہیں ہے؟ آپ نے پہلے سبسڈی دی ہے پیٹرول کے حوالے سے. 206 روپے ریٹ بنتا تھا ان کے حساب سے, جو سبسڈی دی ہے 56 روپے سابقہ گورنمنٹ عمران خان کی, یہ ہمارے خزانوں سے یہ پیسے عوام پہ استعمال کر رہے تھے. مگر ایسی سبسڈی کا کیا فائدہ جس میں میرا گھر بھی تباہ ہو, میرا خزانہ خالی ہو جائے, ملک پاکستان کے ادارے بھی کمزور پڑ جائیں. تو 56 روپے سبسڈی جو انہوں نے دی تھی, آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایم ایف سے جو انہوں نے معاہدے کیے تھے, معاہدے کے بعد بھی یہ ریلیف لیا ہم نے. سمجھو آج ہم نے 30 روپے, اس گورنمنٹ نے, شہباز شریف صاحب نے کل اعلان کیا جو 12 بجے کے بعد 30 روپے پیٹرول کا ریٹ چڑھا ہے. لیکن سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی ہڈی اس 30 روپے کو سہ سکتی ہے؟ دیکھو جی, عوام تو اس ٹائم تو بڑا اوکھا ہے سانس لینا عوام کے لیے. ہم یہی امید رکھیں گے اس گورنمنٹ سے اور اتحادی جماعتوں سے کہ انشاءاللہ آپ کو ایسا پیکیج لائیں اس عوام غریب کے لیے, ایسی ریلیف دیں جو ان کے لیے آسانی پیدا ہو اور یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مگر
اب دیکھتے ہی ہیں کہ جو حکومت سابقہ حکومت سبسڈی دے گئی ہے، جو معاہدے کر گئی ہے، وہ معاہدے اس حکومت کے لیے ناقابل یقین ہے اور آنے والے دور کے لیے بہت مشکل ہیں وہ. لیکن سر یہ جو قیمت بڑھی ہے راتوں رات تیل کی، IMF سے معاہدہ کرنے میں ناکام ہو گئی یا ان کی شرائط منظور نہیں ہوئی، ایسا کیا ہوا کہ عوام پہ پھر برڈن ڈال دیا گیا؟ دیکھو میرے حساب سے IMF سے وہ معاہدے میں کامیاب ہوئے. 56 روپے کا سبسڈی دی، انہوں نے 26 روپے اب گورنمنٹ پہ ڈال دیے، 30 روپے عوام پہ ڈال کے انہوں نے اس بیلنس کو برابر کرنے کی کوشش کی. اگر سال 1.5 سال کا ٹائم ہے ان لوگوں کے پاس، میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام کو ریلیف بھی دیں گے. آٹا بھی سستا ہوگا، گھیو بھی سستا ہوگا، چینی بھی سستی ہوگی، اور ضروریاتی زندگی کی چیزیں بھی انشاءاللہ سستی ہوگی. لیکن سر اپنے مطلب سابقہ دور حکومت میں آپ لوگ PDM والے مہنگائی کے حوالے سے لانگ مارچ کرتے تھے، دھرنے دیتے تھے، احتجاجی مظاہرے کرتے تھے، احتجاج ہوتے تھے، لیکن اب جو مہنگائی ہو رہی ہے اب اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو اگر یہ ہماری تمام جماعتوں کی متحد حکومت بنی ہے اور میں تمام جماعت کے لیڈران ان کے چیئرمین سے گزارش کروں گا کہ غریبہ خدارہ آپ اس غریب عوام اس ملک کے پاکستان کے خیر خواہ ہیں. یہ پاکستان ہے تو ہم تمام جماعتیں بھی ہوں گی، اگر یہ پاکستان نہیں ہے تو یہ جماعتوں کا کوئی فائدہ نہیں. میں آج بلاول بھٹو صاحب سے، آصف اللہ زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے اور دیگر ہماری جتنی بھی جماعتوں کے چیئرمین حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسی حکمت عملی بنائیں، ایک ایسا منشور بنائیں رل مل کے کہ اس ملک کے لیے، عوام کے لیے بہتر ہو. اچھا سر مجھے یہ بتائیں گے، پیپلز پارٹی اپنے زمانے میں کسی زمانے میں پوری 4 صوبوں کی باریک سطح والی جماعت ہوتی تھی، لیکن اب یہ سندھ تک ہی محدود ہوتی رہ گئی ہے. دیکھو جی وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ ثابت کر دے گا. 2023 کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی، وقاف میں بھی اور صوبوں میں بھی انشاءاللہ. اور میں یقین رکھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب پہ اور ان کے منشور پہ. آج ینگ بلڈ ہیں، وہ یوتھ کے لیڈر بنیں گے، ایک اچھا میسج دیں گے، ایک اچھا پروگرام بنائیں گے اس ملک کے لیے، یوتھ کے لیے، غریبوں کے لیے. میں ان سے کیونکہ دیکھتے دیکھتے ہمارے دور میں ہم الحمدللہ ہم نے نون کو بھی دیکھ لیا، پیپلز پارٹی بھی دیکھی، مارشل لا بھی دیکھی ہم نے اپنے دور میں، اور ایسے عبوری حکومتیں بھی دیکھی ہم نے. مگر جو مہنگائی، جو مشکل ان 3.5-4 سال میں کاٹ رہی ہے، عوام مشکل میں پھنسی پڑی ہے. میں نے تاریخ میں ایسے حکمرانی، ایسی مشکلات نہیں دیکھی. اب میں یہی امید ان لوگوں سے کروں گا، متحد جماعتوں سے، کہ ایسا ایک اچھا منشور دے عوام کے لیے، بہتری کی طرف لے کے آئیں کہ عوام بھی خوشحال ہو جائے، آپ لوگ بھی خوشحال ہوں گے انشاءاللہ. سر PP کی اگر حکومت آ جاتی ہے تو کیا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ الگ ڈکلیئر کریں گے؟ دیکھیے ساؤتھ پنجاب کا صوبے کے لیے تو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا اور ہماری بھرپور کوشش بھی ہے. ہم اپنے جماعت سے اس کی آواز بھی ہمارے سابقہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے اٹھائی تھی صوبے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ صوبہ پنجاب ساؤتھ پنجاب ضرور بنے گا انشاءاللہ. سر آپ نے اپنے حلقے میں کیا ترقیاتی کام کیے ہیں؟ الحمدللہ جی میں یہاں سے جب سے چیئرمین منتخب ہوا ہوں تو الحمدللہ میں نے 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا جو سرکاری فنڈ ہے اس حلقوں میں لگایا ہے. گلی کوچے نالی سیوریج کے سسٹم چلائے الحمدللہ. اور میں نے میرے سے اپنی ذات سے جو ہوا میں نے اس حلقے میں لوڈر رکشے دیے، صفائی کے لیے ٹینٹس کا سامان رکھا، اور پیٹرول اس کے اخراجات میں اپنے جیب سے پے کرتا ہوں. مجھے کوئی گورنمنٹ کا پیسہ یہ نہیں آتا، مگر اللہ کی رضا کے لیے میں پھر اللہ سے یہاں تجارت کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں. میں کسی غریب پہ روپے لگاتا ہوں تو میرا ایمان ہے، مجھے اللہ دس دیتا ہے. آنے والے الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ، کہ ہوں گے، کب ہوں گے یا کس طرح سے ہوں گے؟ انشاءاللہ جہاں تک مجھے امید ہے اور یقین ہے، میں پہلے بھی انٹرویو دے چکا تھا اس پہ، کہ انشاءاللہ یہ حکومت پوری ہوگی، یہ سال 1.5 سال پورا ہوگا. یہ ٹائم پورا ہونے کے بعد الیکشن اناؤنس ہوگا. 2023 میں یہ الیکشن ہوگا جنرل انشاءاللہ. سر حکومت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن حکومت پورے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. عوام کو کس طریقے سے ریلیف ملے گا؟ یہی تو میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اپنے لیڈروں سے، تمام جماعتوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدارا آپ لوگ اس غریب کی طرف دیکھیں، ملک پاکستان کی طرف دیکھیں. جو مشکل وقت وہ لے آیا ہمارے اوپر 3-3.5 سال میں، یہ کاٹنا تو بہت مشکل ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب
शहबाज शरीफ साहब और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराह तो बेहतरी लेके आएंगे इंशाल्लाह। हमारी तो ये उम्मीद है, अल्लाह से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए। जी, तो मुल्की मईशत लॉन्ग मार्च के असरात के हवाले से आपने जाहिद खान साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।